اس وقت آئی ایم ویری آنرڈ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب آن دا شو. تھینک یو سو مچ سر. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب گفتگو کا آغاز اسی بات سے, وی وڈ وانٹ آور آڈینس ٹو آلسو نو واٹ ایگزیکٹلی کازڈ یو ٹو ریزائن. گورنمنٹ نے پرائم منسٹر نے کمیٹی بنائی, نیشنل آسٹیرٹی کمیٹی, وہ سپرسیڈ ہو گئی. ایک اور کمیٹی بنائی, کمیٹی فار ریڈکشن آف فیڈرل گورنمنٹ ایکسپینڈیچر, وہ بھی سپرسیڈ ہو گئی. تیسری کمیٹی بنائی, ہائی پاورڈ کمیٹی آن رائٹ سائزنگ, جو موجودہ کمیٹی ہے, اور میں تینوں کمیٹی کا ممبر رہا ہوں, اور تینوں کمیٹی میں ہم نے کام کیا ہے. اور میرا مقصد اس کو جوائن کرنے کا یہ تھا کیونکہ میں پچھلے 10-12 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو معیشت کے بحران کا جو حل کی ابتدا ہے وہ 2 خسارے مینیج کرنے ہیں, ریونیو ایکسپینڈیچر اور فارن ٹریڈ ایکسپینڈیچر ڈیفیسٹ. ہم اپنی ریونیو ہر 100 روپے کے ریونیو پہ 200-250 روپیہ خرچ کرتے ہیں, اور ہر $100 کے ایکسپورٹ پہ $200 سے زیادہ امپورٹ کرتے ہیں. یہ خسارہ پچھلے 20-25-30 سال سے چل رہا ہے, اور ہم یہ خسارہ پورا کرتے ہیں قرضہ لے کے. اب ہمیں کوئی قرضہ دینے کو تیار نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ IMF بھی دینے کو تیار نہیں ہے. تو ہمارا حل یہی ہے کہ ہم اس اخراجات کو کم کریں. لیکن اسی لیے میں نے جوائن کیا تھا. لیکن جب یہ کمیٹی نے بڑی ڈسکشن بھی ہوئی, ہر چیز ہوئی, 53 نان کمرشل آرگنائزیشنز کو ایویلویٹ کیا, اور فائنلی ڈیسیشن انہوں نے یہ لیا کہ جی 52 کو ریٹین کرنا, 1 بند کریں گے. تو اتنے ہفتے کے روزانہ میٹنگ کے بعد بیٹھ کے اب ایک ہی ادارہ بند کرنا ہے آپ کو 53 میں سے, پھر تو ظاہر ہے مجھے تھا کہ کوئی سیریسنیس نہیں ہے. یہ مجھے نہیں پتا تھا یہ کہاں چلے گا, اور ملک کی جو اکانومی ہے وہ مشکل میں ہے, مشکل میں مزید مشکلات پیدا ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اور آپ نے نشاندہی بھی کی ہے کہ ایک فورس ہے جو حکومتی اخراجات کو کم کرنے نہیں دے رہی. آبسٹیکلز کہاں سے آپ کے خیال میں کریٹ ہو رہے تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ سٹیپس, یہ جو آپ لوگ جس کی نشاندہی کر رہے تھے, یہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو؟ جی, انہوں نے پروسیس ہی میرے خیال میں غلط اختیار کیا. ہونا یہ چاہیے کہ حکومت اعلان کر دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد 18ویں ترمیم سے تقریباً 40 سبجیکٹس ایسے تھے جو صوبوں کو چلے گئے تھے. تو پہلا یہ اعلان کر دیں کہ وہ ڈویژن, وہ منسٹریز جو ان سبجیکٹس کے حوالے سے ہیں یہ تو ہم بند کریں گے, اور پھر دیکھیں کہ ان میں کوئی ایسے ادارے, ایسی آرگنائزیشنز, اتھارٹیز ہے جو ریٹین کرنے کی ضرورت ہے, وہ دیکھ لیں کہ وہ کہیں کہاں پارک کر سکتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ کرنے کے بجائے انہوں نے انڈیویجول آرگنائزیشنز کے ہیڈز کو بلایا اور ان سے بات چیت کی. اب کون آگے کہے گا کہ ہاں جی میرا ادارہ بند کر دیں. انہوں نے سب نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا شروع کیا, اور ایسے ادارے بھی مطلب ہیں اس میں کم سے کم یہ 52 میں سے آدھے ایسے ہیں جس کا جواز نہیں ہے ریٹین کرنے کا. تو لیکن یہ انہوں نے پھر بھی ریٹین کیا اس کو. اور آپ نے جس طرح کل مینشن کیا ڈاکٹر صاحب کہ یہ اعتراف بھی کیا گیا کہ 15 سال سے ادارہ نہیں کام کر رہا, کوئی پرفارمنس نہیں ہے, لیکن اس کو بند نہ کریں. جی, ایک ادارہ ہے جس کے سربراہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ جی, ان کو کہا گیا کہ جی 15 سال میں آپ نے کیا حاصل کیا. انہوں نے کہا جی ہم مانتے ہیں کہ حاصل نہیں کیا, لیکن یہ پوٹینشیل ہے تو اس کو بند نہ کریں. تو اس لیول پہ جب ڈسکشن ہو تو پھر میں سمجھتا تھا کہ میرا وہاں رہنا کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کرتا, تو میں نے کہا چھوڑتے ہیں. پھر بٹ ڈاکٹر صاحب, آپ کی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی باتوں سے تاثر ملتا ہے کہ وہ بڑے سنجیدہ ہے اس معاملے میں, چاہے آسٹیرٹی میجرز کی امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہو. وہ چاہتے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ ترقی کرے, لیکن آپ کی کیا ان سے 1-on-1 اس پر گفتگو ہوئی, ان کا کیا رسپانس رہا؟ نہیں, 1-on-1 نہیں ہوئی کوئی ملاقات اس طرح سے. دیکھیں جب پہلی کمیٹی بنائی تھی نا, یہ آسٹیرٹی کمیٹی, نیشنل آسٹیرٹی کمیٹی, جی, اس کے کچھ سفارشات لے جا کے دیے تھے پرائم منسٹر کو, اور وہ ویسے ہی تھے کہ جی لگژری ہوٹل میں نہیں ٹھہریں گے, لگژری گاڑیاں نہیں رکھیں گے, وغیرہ وغیرہ, جو ہمیشہ ہوتا رہا ہے. پرائم منسٹر نے کہا کہ اس سے کام نہیں چلے گا, مجھے کوئی
ठोस चीजें ले आऊं, क्या कौन से इदारे बंद करने। तो मैं उससे काफी इनकरेज था कि प्राइम मिनिस्टर इज सर्टनली गोइंग टू, तो पहले जो हिसाब होता था ना, घोड़े बेच दो और भैंस बेच दो तो पैसे बच जाएंगे, वो वहां से निकल के कहीं सीरियस कट्स लगने वाले हैं। लेकिन बाद में जो जिस तरह से ये मामला चला कमेटी के अंदर, तो वो अंदाजा हुआ कि ये, और जो फाइनल जो कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी प्राइम मिनिस्टर को, वो तो जाहिर है एक्सेप्टेबल मेरे लिए नहीं थी कि आप 53 में से 52 रिटेन करना चाहते हैं, इसका मतलब आप कुछ करना ही नहीं चाहते। एंड लाइक यू मेंशन डॉक्टर साहब के 3 हफ्ते लगाकर रिपोर्ट आपने बनाई और हर इदारे के बजट के हवाले से भी आपने साथ पेश किया, 30 बिलियन तक का आपने फिगर जो है वो निकाला। उसके बावजूद भी एक नेचुरली एक डिसअपॉइंटमेंट आपको जरूर हुई, जिसके बाद आपका एक एक्सट्रीम अब आप मेजर लेने पे नजर आए। आपने लेकिन एक बात गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में की कि आप अवाम से अपील कर रहे हैं डॉक्टर साहब टू नॉट लेट दिस प्रोसेस डाई, जहां पर आप डॉक्टर हफीज पाशा साहब का भी आपने हवाला दिया, आपने डॉक्टर इशरत हुसैन साहब का भी हवाला दिया। आप अवाम ऐसे में जहां पर आपको पता है डॉक्टर साहब सिनेरियो इस वक्त सूरत हाल मुल्क की मईशत की, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, आपको लगता है कि अवाम कोई प्रेशर क्रिएट कर सकेगी? मैं अवाम को मैसेज दे रहा था, लेकिन एक्चुअल प्रेशर तो मीडिया क्रिएट करेगा। मैं मीडिया से कह रहा था, वहां जो आपके मीडिया के साथी बैठे हुए थे, मैं उनसे कह रहा था कि डोंट लेट दिस डाई। हफीज पाशा की रिपोर्ट है, इशरत हुसैन की रिपोर्ट है, और दोनों बहुत अच्छी रिपोर्ट है। हमारी बातें छोड़ दें, हमारे काम छोड़ दें, अगर उन्हीं पे अमल कर दें तो बहुत फायदा होगा। तो लेकिन मैं यही कह रहा था कि वो उनकी रिपोर्ट शेल्फ पे चली गई, ड्रॉअर में बंद हो गई, इस प्रोसेस को वो ना होने दें। तो मैं मीडिया से कह रहा था डोंट लेट इट डाई, आपसे कह रहा हूँ। राइट, बट डॉक्टर साहब आपको याद होगा कपल ऑफ इयर्स बैक आईपीपी से मुतालिक भी रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें फॉरेंसिक का भी एक रिकमेंडेशन दी गई थी। आज तक हम इस दिन पे खड़े हैं जहां पे कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में इतने अरबों खरबों जो है वो दिए जा रहे हैं, बावजूद उसके फॉरेंसिक्स की तरफ जाया ही नहीं गया है। नियत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, या कुछ और मामला आड़े आ रहे हैं? मेरा देखें, इसमें थोड़ा मेरा ख्याल है कि इसमें हमारे पास गुंजाइश नहीं है, कोई हुकूमत के पास गुंजाइश नहीं है कोई मीनिंगफुल इक़दाम उठाने के लिए, चूँकि ये सॉवरेन एग्रीमेंट्स हैं, इंटरनेशनल कंपनीज के साथ है, ये हम वक्तरफा तौर पे ख़त्म नहीं कर सकते। मसला शुरू हुआ कि आपने ऐसे एग्रीमेंट किए क्यों, और उस पर मेरा व्यू ये है कि हमें एक कानून बनाना चाहिए कि जो भी एग्रीमेंट हुकूमत किसी और प्राइवेट कंपनी से, किसी और हुकूमत से, किसी और इंटरनेशनल एजेंसी से करे, वो एग्रीमेंट पार्लियामेंट में आना चाहिए, इवन इफ फॉर इंफॉर्मेशन। जब ये खुफिया एग्रीमेंट्स होती है ना, तो वहां मसले होते हैं। जैसे ग्वादर का एग्रीमेंट किया, ग्वादर पोर्ट का जो रेवेन्यू का शेयर है पाकिस्तान का, वो सिर्फ 9% है, 91% चाइना का है। तो जब ये एग्रीमेंट इंफॉर्मेशन के लिए आ जाती पार्लियामेंट में, तो इसमें जाहिर है शोर मचता, हम जैसे लोग इसको एनालाइज करके बताते हैं कि ये गलत है, ये हमारे फेवर में नहीं है एग्रीमेंट। जब ये खुफिया एग्रीमेंट करते हैं तो हमें शायद 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 10 साल के बाद पता चलते हैं कि ये एग्रीमेंट कैसे हो गया। तो जो आईपीपीस का जो स्टोरी है वो ये है कि खुफिया है, लेकिन हमें पता था उस वक्त ये हो रहा है, और हमने बहुत शोर मचाया। वी आर ऑन रिकॉर्ड, इन राइटिंग, ऑन इन मेनी अदर फोरम्स। हम उस वक्त भी कहते थे कि ये ना करें, ये गलत है, ये डिजास्टर क्रिएट करेगा, लेकिन दे स्टिल वेंट अहेड एंड डू इट। एंड ये प्रोसेस लेटर डेज में भी होता रहा है। 2013 और 2018 के दौरान भी हमने 2 आईपीपीस के साथ एग्रीमेंट साइन किए, जब बिल्कुल वाजे हो चुका था कि आईपीपीस के साथ जो जिस तरह की एग्रीमेंट की जा रही है ये बहुत नुकसानदेह। उसके बावजूद भी 2 एग्रीमेंट साइन हुए हैं 2013 और 2018 के दौरान। राइट डॉक्टर साहब, आखिर में जहां पर आप एक आगे का एक बड़ा खौफनाक मंजरनामा आप पेश कर रहे हैं कि और गुज़िश्ता आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने जिक्र किया कि इकोनॉमी हमारी इट्स इन अ स्टेट ऑफ कोलैप्स, इट्स ऑन अ पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। हैव वी रियली मिस्ड द बोट, या कोई ऐसी उम्मीद है कि जहां से ये अगर सही इकदामात लें, अभी भी देर नहीं हुई है? कि पाकिस्तान एक अमीर मुल्क है वसाइल के हवाले से, और अगर हमने मैनेज किया सही तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि हम 20 साल के अरसे में हम इन्फ्लेशन रेट को भी सिंगल डिजिट से नीचे कर देंगे, बहुत नीचे, 5% से भी नीचे, और बेरोजगारी भी कम कर देंगे बहुत ज़्यादा, सिंगल डिजिट में।
کیونکہ ہم ایک امیر ملک ہے, ہمارے پاس بہت وسائل ہے جس سے ہم ملک کے معیشت کو مضبوط کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ نے معیشت چلانی ہے چند ویسٹڈ انٹرسٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور اس میں آدھے ویسٹڈ انٹرسٹ غیر ملکی ہے, تو پھر معیشت ایسے ہی چلے گی. اور اس وقت جو میں الارم ساؤنڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم بینکرپٹ تو کافی سال پہلے ہو چکے ہیں, 4-5 سال پہلے ہو چکے ہیں, کیونکہ اب ہم قرضہ لیتے ہیں صرف قرضہ واپس کرنے کے لیے. بالکل. تو اب ہمیں قرضے بھی نہیں مل رہے. جب انسٹیٹیوشنل قرضے نہیں ملیں گے, چائنا بھی نہیں دے گا, سعودی عرب بھی نہیں دے گا, تو ہم کمرشل بینک سے لے رہے ہیں اس وقت پیسے. اس وقت جو ملک چل رہا ہے, ملک کو مطلب ویسے تو ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں, لیکن ملک چل رہا ہے چونکہ ہم کمرشل بینک سے قرضے لے رہے ہیں. کمرشل بینک کے قرضے انتہا مہنگے ہوتے ہیں, اور یہ آنے والے دنوں میں 1-2 سال کے بعد جو بوجھ ہوگا قرضوں کا وہ ہم اندازہ ابھی نہیں لگا سکتے. رائٹ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ قرضے لے رہے ہیں قرضوں کی ادائیگی کے لیے, تو یہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن میں پاکستان ہے. اور لائک وی مینشنڈ ارلیئر کہ ستمبر کے بھی آئی ایم ایف کے جو ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہے اس کے ایجنڈے میں اگر پاکستان نہ ہو, بھوٹان اور دیگر ممالک جو ہیں وہ تک ان کے ایجنڈے پر ہوں, تو یہ بہت ہی ایک الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے اور پاکستانی حکومت کے لیے, جو کہ مسلسل ہمیں اس بات پر بتا رہی ہے کہ ایک سنگل ڈیجٹ پہ انفلیشن کا آ جانا بڑا ہی خوشائن ہے. عوام اس وقت جو ہے وہ سوسائڈ تک پہ آ چکی ہے, خودکشیوں پہ آ چکی ہے, مہنگائی اور بجلی کے بلوں کی جس طرح سے ایک صورتحال کا سامنا ہے. پروگرام کی ٹیم علیرہ شگری کو اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.